اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اربوں لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، گمراہی کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کی، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا کامل طریقہ سکھایا۔ برادران محترم، بزرگ، آج جو میرا موضوع ہے یا جس موضوع پہ میں بات کروں گا، جس پہ گفتگو ہوگی، وہ ہے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس زندگی میں، اس دنیا میں جو گزار رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس نعمتیں بھی آ رہی ہیں، میں اچھی زندگی بھی گزار رہا ہوں، میرے پاس شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ میرے سے راضی ہے۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، سب سے بڑا دھوکہ انسان کو۔ انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے، پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تو سب ٹھیک چل رہا ہے، اس لیے شاید اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے کہ وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ ہر گناہ کے اندر مصروف ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اس پہ ہیں، لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، اللہ میرے سے راضی ہے۔ یہ سب سے بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ یہ جو انسان غافل ہے، یہ جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بے خوف ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے، عزت ہے، کاروبار ہے، صحت ہے، شہرت ہے، عہدے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے دور ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اگر اس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، وہ پھر بھی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو یہ کامیابی نہیں ہے اس کے لیے۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، وہ نمازی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ حرام سے بچتا ہو، وہ رشوت خور نہ ہو، وہ عدل کرتا ہو،
جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ایسی زندگی گزارتا ہو تو یہ اصل میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا، نہ امیر، نہ غریب۔ کتنے ہی لوگ کل تک ہمارے درمیان تھے اور آج اپنی قبروں میں ہیں، ان کے منصوبے ادھورے رہ گئے لیکن اعمال مکمل ہو گئے۔ اے انسان، یہ جو تو غافل ہوا پھر رہا ہے، جو تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تم کبھی سوچتا ہے کہ ایک دن میں نے مرنا بھی ہے، ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، تو میں اپنے اعمال کو ٹھیک کر لوں۔ جس دن انسان اس دنیا سے جائے گا، جب موت آ جائے گی تو انسان کے اعمال بند ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر کرنا ہے تو یہ جو تو بے خوف ہو کے پھر رہا ہے، جو بے خوف ہو کے زندگی گزار رہا ہے، نہیں، آئیں اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہو سکتا ہے تمہیں مہلت دی جا رہی ہو اور تم بے خوف پھر رہا ہو۔ نہیں، عقل والا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھے۔ کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے وہ زندگی جس میں جو چیزیں ہمیں کام آئیں گی، جو چیزیں ہمارے اعمال وہاں پہ ہمارے کام آئیں گے، اس زندگی کے لیے ہم نے اسی دنیا میں رہ کے آگے اپنا اعمال بھیجنے ہیں، اپنا مال بھیجنا ہے جو وہاں پہ ہمارا کام آئے، وہ نیکیاں بھیجنی ہیں جو اس دن ہمارے کام آئیں گی۔ ایک اور جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف امید کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ تم امیدیں لگا کے بیٹھ جائے اور بس بیٹھے ہی رہے اور عمل نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ تیرے عمل ہوں گے جو تمہیں جنت میں بھی لے جائیں گے اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز، شیطان انسان کو یہی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی توبہ کر لیں گے اور ابھی سے عبادت شروع کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آخری سانس کب آئے گی۔ یہ جو شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تیری ابھی جوانی ہے، ابھی تو نے کیا عبادت کرنی ہے، ابھی تیری بڑی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ نہیں بھائی، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں تمہیں کب موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے۔ تو بھائی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ جن گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی آخری سانس کب آئے گی۔ کسی وقت بھی تیری یہ سانس بند ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر نماز میں کمی ہے بھائی تو اسے درست کر لیں، اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اسے واپس کر دیں، اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے
بہت محبت فرماتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اے انسان، اگر تو نے توبہ نہ کی اور تمہیں موت آ گئی تو اس دن تو پچھتائے گا۔ ابھی وقت ہے تیرے لیے، تمام گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، توبہ کرو اور پھر ان گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہیں گے۔ یہ جو ہم بے خوف ہو کے پھر رہے ہیں، ہم نہیں رہیں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے، بلکہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، تقوی، سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔